گود میں حلیمہ کے آمنہ کا جایا ہے، گود میں حلیمہ کے دیکھو چاند اترا ہے، گود میں حلیمہ کے دیکھو چاند اترا ہے، گود میں حلیمہ کے کہ ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی، ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی، معجزات والا ہے، گود میں حلیمہ کے معجزات والا ہے، گود میں حلیمہ کے دیکھو چاند اترا ہے، گود میں حلیمہ کے اور فرش بھی فدا جس پر، عرش بھی فدا جس پر، فرش بھی فدا جس پر، عرش بھی فدا جس پر، ایسا ماہ طیبہ ہے، گود میں حلیمہ کے ایسا ماہ طیبہ ہے، گود میں حلیمہ کے دیکھو چاند اترا ہے، گود میں حلیمہ کے آمنہ کا جایا ہے، گود میں حلیمہ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV کا خصوصی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی میزبان مائلہ نصیر کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی سیدہ فضا مخدوم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے فضا؟ جی الحمدللہ۔ اور ناظرین، آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ، آج جو ہمارے پروگرام کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو اسلامک اسکالر تشریف فرما ہے ان کا تعارف کرواتی چلوں، جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بہت ہی پیارا نام، پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپا؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ آپا، آج ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے خاتم النبیین سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور ہم دیکھیں تو برحق پیغام ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر قرآن مجید میں کس طرح آیا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، سبحان اللہ، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم نوح کی طرف بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا۔ رشد و ہدایت کے سلسلے کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ نبوت اور رسالت کا باب آپ پر ختم ہوا۔ مائلہ آپ نبی ایسے کہ نبوت آپ پر تمام، سبحان اللہ، آپ سبحان رسول ایسے کہ رسالت آپ پر تمام۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے احاطے میں تمام انسان آتے ہیں، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب، ہم نے تمہیں کسی قوم یا جماعت کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں ایک ایسا رسول بھیجا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، انہیں حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، انہیں خوب پاک صاف کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، میں تمہاری طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی زمینوں میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دینے والا، خبر دینے والا، ہدایت دینے والا اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا سراج المنیر بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اللہ پر ایمان لائیں، اور اگر ایمان نہ لائیں گے تو اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ دنیا میں بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیں۔ سبحان اللہ۔ آپا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اب میں جاننا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر سابقہ کتابوں میں بھی ملتا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے۔ امام الانبیاء کے اوصاف میں دیکھیے مائلہ ایک وصف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین آنے والے ہیں جو تمام عالم کے لیے ہدایت اور رہنما ہوں گے۔ دیکھیے یہود اور نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور جب عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اس آیات میں جس پہچان کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً پہچان گیا جیسے میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوصاف ہماری کتابوں میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اللہ کی آخری نبی کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، اور ان کا نام احمد ہے۔ دیکھیے مائلہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تو نجاشی کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر انجیل میں فرمایا ہے۔ اگر قوم حکومت کی ذمہ داریاں مجھ پر عائد نہ ہوتی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے نالین مبارک اٹھانے کی سعادت حاصل کرتا اور ان کو اپنے ہاتھوں سے وضو کراتا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ نے یہاں بات کی کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے افضل الانبیاء قرار دیا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ لاکھوں درود، لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔
جو نبیوں کے سردار ہیں، فخر موجودات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، محبوب رب کائنات ہیں، شافع محشر ہیں، ساقِ کوثر ہیں۔ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرش زمیں سے عرش بری پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر تمام انبیاء کی امامت فرمائی، تو آپ کو امام الانبیاء کا لقب عطا کیا گیا، اور کائنات کی ہر وہ چیز جس کا رب میرا رب کائنات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے رحمت ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہمیں اپنی عزت و جمال کی قسم، ہمیں اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تو نہ ہوتا تو یہ جنت نہ ہوتی، اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، یہ پھول کلیاں، چاند تارے، سورج سیارے ستارے، کھیت کھلیان ہم نے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جس کی قبر سب سے پہلے شق ہوگی، میں سب سے پہلے وہ شخص ہوگا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جو تمام امت کی شفاعت کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے کی کنڈیاں جو ہیں وہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا، مجھے مرحبا کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے، طلب کیجئے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ تو یہی وہ مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد ہم آپ کو مقام محمود کے مرتبے پر فائز کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے ایک بہت خوبصورت مکان بنایا ہو، اسے آراستہ کیا ہو، مگر اس میں ایک اینٹ کمرے کے اندر نہ رکھی ہو تو لوگ تعجب کریں گے کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لاکھوں درود، لاکھوں سلام کہ دنیا کی مشکلات سے خود کو بچا لیا، جس نے حضور آپ کو دل میں بسا لیا۔ اعجاز ہے یہ آپ کی الفت کا یا نبی، ہر شے کو ہم نے آپ کی چوکھٹ سے پا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یقیناً ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ ناظرین، پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، اور بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور سیدہ فضا آپ کی آمد کا بہت پیارا آج کا جو ہے موضوع رہا، بہت اچھی گفتگو آج کے پروگرام کی رہی، اور یقیناً ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے۔ آخر میں فضا آپ کی آواز میں کلام شامل کریں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہاروں، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج کلاں ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہ
جھکاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اور کہاں میں ظہوری کہاں ان کے باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جھکاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں